تو جو یہ نہ پہچان سکا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس سے بڑا نادان پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایتھیسٹ، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا، اور اللہ کے نام میں ایسی خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی نقطے والا حرف کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے نام میں 4 حرف رکھے، اللہ لام لام ہو۔ اپنے نبی کے نام میں چار لفظ رکھے، میم ہا میم دال، 4 حرف نبی کے نام میں، 4 حرف اللہ کے نام میں۔ اور جب اللہ نے کلمہ بنایا تو 2 حصے بنائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تکڑی تول کے بنایا۔ کلمہ بس اتنا ہی ہے، اس کے اوپر کلمہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نام میں ایک خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی نام میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے نام میں سے کوئی حرف نکال دو نا تو اس کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا میرا نام ہے طارق جمیل، تو جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا۔ تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے؟ یا میل بن جائے گا، تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے؟ اس کی یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں۔ میم ہٹا دو تو جیل بن جائے گا۔ میں نے صرف اپنے نام سے آپ کو سمجھایا کہ کسی بھی نام سے، کسی بھی لفظ سے حرف نکال دو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ اب یہ اللہ، اللہ الف لام لام ہا، یہ الف کو میں ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے بچتا ہے للہ۔ تو قرآن کی گواہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہ 3 حرف بھی اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں یہ لام ہٹا دیتا ہوں، پیچھے بچ جاتا ہے لہو۔ تو ابھی میں نے اس آیت پڑھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو بھی اللہ کو بتاتا ہے۔ پھر میں یہ لام ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ، تو الہ بھی اللہ کو بتاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب ایک عجیب کام کرتا ہوں، یہ تینوں حرف مٹا کے صرف ہا کی پیش کو باقی رکھتا ہوں تو یہ بھی اللہ کو بتاتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، للہ کہو تو اللہ، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے اس کا، چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے۔ قرآن کا چیلنج آج تک باقی، کتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے۔ اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو، کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ، اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک صورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی 3 آیات کی صورت لے آؤ۔
قرآن کا چیلنج ہے آج تک جو کھڑا ہوا ہے، جسے آج تک کوئی اس کو ٹارگٹ نہیں بنا سکا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. کہ کہو میرے محبوب سارے انسان سارے جنات اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک کلام تیار کر کے دے دو. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے سے کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کلام یوں تیار کیا جا سکتا ہے. تو 1444 ہجری چل رہی ہے، 1444، کہ انسان کٹھے ہو جاؤ، جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک کلام ایک سطر تیار کر کے دے دو. تو آگے اللہ خود کہتا ہے لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. یہاں ایک بڑا عجیب لفظ بولا اللہ نے، نصیرہ نہیں کہا. چاہے سارے ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کرو، نہیں کر سکتے. یہاں نصیرہ کی بجائے ظہیرہ کا لفظ ہے. ظہیر کہتے ہیں جو کمر کے پیچھے کھڑا ہو. ظہیر کا لفظی مطلب ہے جو پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو. کئیوں کے نام ظہیر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں تم کلام لانے کے لیے لگاؤ گے زور، اور زور تمہارا لگ نہیں سکے گا. تم پیچھے گرو گے تو تمہارے پیچھے ایک اور کھڑا ہو جائے، پھر وہ بھی یوں پیچھے جائے گا، پھر اس کے پیچھے ایک اور کھڑا ہو جائے. لائن لگا لو، پوری آدم کی نسل ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر کھلو کھلو کھلو. نہیں کھڑے ہو سکتے، سب گریں گے، منہ کے بل کمر کے بل گریں گے. سارے جنات سارے انسان قرآن کے برابر کا کلام نہیں لا سکتے.